الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا مسند احمد کی، اس کا مفہوم واضح ہے۔ یعنی صبح کا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے، ثریا ستارہ، تو زمین پر موجود جو بھی آفتیں، بلائیں اور وبائیں ہوتی ہیں وہ ساری اٹھا لی جاتی ہیں۔ یا تو یکلخت اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر آہستہ آہستہ، یعنی شروع میں ہلکی ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے: اذا طلع النجم ذا صباح فقد رفعت الآہ من کل بلد، کہ جب صبح کا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ہر شہر سے وبا اٹھا لی جاتی۔ اور ایک اور صحیح حدیث عبداللہ بن عمر کی روایت سے، جس میں عثمان ابن عبداللہ بن سراقہ ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث نقل کی: نہان بیع الثمار حتی تذهب العاہہ، کہ نبی علیہ السلام نے پھلوں کی خرید و فروخت سے روکا جب تک وبا ختم نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، کی کنیت ہے کہ وبا ختم ہونے سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ طلوع الثریا، ثریا ستارے کا طلوع ہونا، یہ وبا ختم ہونے کا معنی ہے۔ معنی ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو وبا ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ وبا پھلوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر یہ چھا جاتی ہے۔ اور پھلوں کے سودے سے مراد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سودے، باغات کے سودے وغیرہ، باقی عام روٹین کے پھل خریدنا کسی ریڑھی والے سے یا کسی دکان سے 2 4 5 7 کلو اپنے گھر کے لیے، وہ مقصود نہیں، مقصود بڑے بڑے سودے۔ تو بہرکیف وبا اگر منتشر ہو تو اس کا اٹھ جانا ایک تو دعاؤں کے ساتھ، تعلق باللہ کے ساتھ، اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ کے امر سے صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو پھر وبائیں ختم ہو جاتی ہیں اور اٹھا لی جاتی ہیں، یا کلیتاً یا پھر رفتہ رفتہ۔ حسن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے بذل المعون فی فضل الطاعون، اس میں انہوں نے طاعون کے مباحث تحریر کیے ہیں، اور ایک تجربہ بتایا ہے تاریخ کے حوالوں سے۔ یہ طاعون کی وبا جب بھی زمین پر پھیلی تو یہ سردیاں ختم ہونے اور موسم بہار شروع ہونے پر پھیلی، اور پھر یہ کئی ماہ قائم رہیں، اور گرمیوں کے آغاز میں یہ وبا ختم ہو جاتی۔ یہ انہوں نے ایک تجربہ نقل کیا ہے کہ اب تک جتنے بھی طاعون کے واقعات ہو چکے ہیں اس زمین پر منتشر ہونے کے، تو ان کا آغاز سردیوں کے بعد موسم بہار سے ہوتا تھا، اور وہ گرمیوں کے آغاز تک مستمر رہتی تھی، اور جو ہی گرمیاں شروع ہوتی تو وہ رفتہ رفتہ اٹھا لی جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو اسی طرح یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ بھی سردیوں کے اختتام پر اور موسم بہار کے آغاز پر پھیلا اور شروع ہوا، اور انشاءاللہ موسم گرما یعنی مئی کے مہینے سے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور جو ایک تحقیق ہے سائنسدانوں کی کہ 12 مئی کو یہ ثریا ستارہ صبح والا نمودار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دن اس وبا کے لیے آخری دن ہوگا، یا پھر رفتہ رفتہ یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے احوال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس وبا کی مناسبت سے اور پھر اس ماہ مبارک کی مناسبت سے تعلق باللہ قائم کریں، توبۃ النصوح کا راستہ اختیار کریں، انابت اللہ کا راستہ اختیار کریں، اور دعائیں کریں روزوں کی حالت میں، اور پھر راتوں کو شب بیداری کے موقع پر دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے آسانی فرما دے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو اٹھا لے، اور یہ جو ایک کڑی آزمائش اللہ تعالیٰ ہماری پاکیزگی، تطہیر اور تمحیص کا باعث بنا دے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔